سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک لا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ نے فرمایا تو تم ناپسند کرتے ہو، پسند نہیں کرتے۔ صاف صاف اللہ نے فرمایا۔ اب اگر کسی بہن کو غیبت کی چغلی کی عادت ہے تو وہ بہن قرآن کی اس آیت کو روزانہ پڑھے، پڑھتے جائے، غور کرتے جائیں، قرآن کی اس آیت کو فرشی پہ لکھ لیں، اپنے آئینے پہ لگا لیں، دروازے پہ لگا لیں، اور جب تک غیبت کے تصور سے خوف پیدا نہ ہو اس آیت کو پڑھتے جائیں، اس آیت میں غور کرتے جائیں۔ غیبت آج ہمارے گھرانوں میں کتنی کامن ہے۔ غیبت بولو سانس بولو، دونوں میں فرق ہی نہیں ہے۔ جیسا ہم لوگوں کے لیے سانس ضروری ہو گئی اس سے زیادہ غیبت ضروری ہو گئی۔ غیبت کے بغیر نہیں جی سکتے، اتنے لت پڑ گئے ہم کو غیبت کی۔ دوسروں کا تذکرہ، دوسروں کی زندگی میں انٹرفیئر ہونا، انہوں کیا کر رہے، انہوں کیا کر رہے، انہوں کیسے، انہوں کیسے، انہوں ایسے، انہوں ویسے، کئی کو ہماگو وہ سب۔ اب اس بیماری سے بچنے کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک آیت لے لو قرآن کی، اس پر پڑھتے جاؤ، عمل کرنے کی کوشش کرتے جاؤ۔ گھر میں جہاں بیٹھک ہوتی، جہاں آتے سہیلیاں، جہاں بیٹھ کے فون پہ بات کرتے، سامنے آئینہ ہے، سامنے دروازہ ہے، وہاں لگا لو۔ جیسے ہی فون پہ غیبت شروع ہوئی، قرآن کی آیت پہ نظر پڑ گئی، فوراً ذہن چلے گیا، ارے اللہ تعالیٰ تو بول رہی اے ایمان والو غیبت مت کرو، بول رہے غیبت کرنا مردار کا گوشت کھانا ہے، بول رہے میں یہ کام نہیں کر سکتی، بول کے خیال آئیں گا تو انشاءاللہ غیبت سے بچنا آسان ہوگا۔ بیانات بہت ہو رہی، معلومات بہت ہے، اب تو بیان کرنے والے بھی غیبتاں کر رہے، اللہ حفاظت کرے ان کی بھی۔ تو بیانہ کرنے پہ کچھ نہیں ہوتا میری بہنوں، بیان سننے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھنے اور قرآن سننے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارا دل نرم تو کرتے ہیں لیکن عمل ہمارے کچھ کرنا پڑتا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم قرآن شریف پڑھ لیے تو ہمارے ذہن سے غیبت کا خیال ہی ختم ہو گیا، نہیں ہوگا ایسا، ہم کو محنت کرنا پڑیں گی۔ تو ایک مثال دیا میں غیبت کی آپ کے سامنے، قرآن مجید کی آیت لکھ لے، ترجمہ لکھ لے، اور کسی کتاب کی تفسیر سے اس کا مطلب سمجھ کر یا کسی اہل علم سے اس کا مطلب جان کر اب ایک موٹی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ غیبت نہیں کرنا۔ اب وہ غیبت نہیں کرنا بلکہ آیت کو پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں۔ ایک دن لگ سکتا، 2 دن لگ سکتے، 8 دن بھی لگ سکتے، 1 مہینہ بھی لگ سکتا۔ اگر 1 مہینے میں بھی ایک ہماری برائی ختم ہو جا رہی نا تو 1 سال میں 12 برائیاں ختم ہو، 12 برائیاں۔ سوچو آپ